جو دنیا سے محبت کرے گا اس کی آخرت میں نقصان ضرور ہوگا۔ جو آخرت کی فکر میں لگ جاتا ہے تو دنیا کا نقصان اسے اٹھانا ہی پڑتا ہے۔ جب اس کی ترجیح ہوتی ہے آخرت تو سودا بک رہا ہے، تھوڑا سا جھوٹ بولنے سے وہ کہتا ہے میں نہیں بولنا، نقصان تو ہو گیا۔ تھوڑی سی رشوت دینے سے کام ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں نہیں دینی۔ تھوڑا سا جھوٹ بولنے سے گاہک کا اعتبار بن جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں نہیں بولنا۔ تو جس نے آخرت کا سوچنا ہے اس کو دنیا کا نقصان کرنا ہی پڑے گا، اور جس نے دنیا کا سوچنا ہے اس کو آخرت کا نقصان کرنا ہی پڑے گا۔ دو چیزیں اب حضور نے اپنے غلاموں کو مشورہ کیا دیا، کہا جو ہمیشہ رہنے والی چیز ہے اس کو اختیار کر لو، جو فنا ہو جانے والی ہے اس کو چھوڑ دو۔ نقصان اس کا کر لو جو فنا ہونے والی ہے، اور جو چیز ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اس کا نقصان نہ کرنا۔ تو ہمیں دنیا کا نقصان برداشت کر لینا چاہیے، لیکن اپنی آخرت کا نقصان نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس لیے ہماری جو توجہ ہے وہ نیکیاں کمانے کی طرف ہونی چاہیے۔ بس انسان کو غلطی لگ جاتی ہے اور ساری زندگی اس کی کاوش، کوشش، جد و جہد مال کمانے میں صرف ہوتی ہے۔ اس کی جتنی صلاحیت، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دماغی صلاحیتیں دی ہوئی ہیں، عقل دی ہے، فہم دی ہے، بصیرت کا نور دیا ہوا ہے، وہ اپنی ساری صلاحیتوں کو اس کام میں لگا دیتا ہے کہ میں نے پیسے کیسے کمانے ہیں۔ یہ اس کا کام نہیں ہے۔ کوشش اس کو کرنی چاہیے، کام کرنا بھی چاہیے، میں اس کا انکار بھی نہیں کرتا، لیکن اس کو سب سے زیادہ اس پہ سوچنا چاہیے کہ میں نے آخرت کیسے کمانی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی فکر کی توفیق سے مالا مال